لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پر ہوں گا، تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے سوال ہوا تھا، آپ نے فرمایا وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے، ان کی بازویں چمک رہی ہوں گی، میں ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قوم میرے پاس آئے گی، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ درے مار کر ان کو دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا امتی امتی، اے فرشتوں یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، میں ان کو حوض کوثر میں پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہوں، ان کو دور کیوں کیا جا رہا ہے، رکاوٹ کھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ سنیے سنیے سنیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین محمد میں کیا کیا تبدیلی کر دی، آپ نہیں جانتے، وفات کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دین میں کیا تبدیلی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن 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 لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا آج میری آنکھوں سے دور کر دیا جائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک صاحب کو تکلیف ہوئی، کہنے لگے حدیث سنو۔ کیا حدیث؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میں حوض کوثر کے سامنے پاس رہوں گا، لوگوں کو جام کوثر پلاؤں گا، کچھ فرشتے چند لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ارے یہ میرے ساتھ اٹھے بیٹھنے والوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعت ہے، کیا کیا گمراہیاں کی ہیں، اس لیے لے جا رہا ہوں۔ دیکھو فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، اگر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تو غیبدہ کیسے ہوئے؟ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اپر چیمبر خالی ہے، زبان پہ جو رکھ دیا گیا وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا سیدھا کنیکشن وزڈم سے نہیں ہے، نہ اوپر وزڈم ہے نہ نیچے وزڈم ٹیتھ ہے، ایسے الفاظ ہیں جس میں صرف ٹیس ہے۔ آپ غور فرمائیں، میں نے کہا اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا کیا انہوں نے ضلالتیں کی ہیں۔ سب سے بڑی ضلالت تو یہ کہ ضلالت ہی کا نام ہدایت رکھ دیا۔ بڑی بڑی ضلالتیں کی ہیں، ان میں ضلالت یہ ہے کہ ضلالت ہی کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ آپ کے بعد انہوں نے بڑی بڑی گمراہیاں کی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا یہ فرشتے کب کہیں گے؟ کب محشر میں کہیں گے؟ اور میں نے کہا نبی کب کہہ رہا ہے؟ مدینے میں کہہ رہا ہے، ابھی نبی مدینے میں ہے اور محشر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں کوثر پہ رہوں گا، یہ غائب ہے، میں کوثر کا جام پلاتا رہوں گا، یہ بھی غائب ہے، فرشتے سامنے سے کچھ لوگوں کو لے جائیں گے، یہ بھی غائب ہے، اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، یہ نبی پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ والدین کی خبر کی، اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں۔ وہ زارو خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ صحیح روایت ہے۔ معزز سامعین، جو کلپ ابھی آپ نے دیکھی جس میں فیض سید انڈیا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ میرے والدین بھی جہنم ہی میں ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور ابو داؤد شریف کی حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی حدیث نہیں۔ ہاں البتہ مسلم شریف میں ایک حدیث ملتی ہے جس پر کلام بھی ہے۔ وہ حدیث اس طرح کہ ایک شخص آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، بے شک میرے اور تیرے باپ جہنم میں ہیں۔ اس حدیث پر کلام ہے، اور اگر اس حدیث کو لے بھی لیا جائے تو یہاں ابو طالب مراد ہے، اس لیے کہ حدیث کی روشنی میں ابو طالب کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اور چچا کو عربی میں ابو بھی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم زمانے فطرت میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ ان کا نام حضرت عبداللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد اس طرح بھی فرمایا کہ میرے والدین زمانے جاہلیت کے ہر گناہ سے پاک تھے۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے والد محترم تم تمام لوگوں کے باپوں سے بہتر ہے۔ یہ بھی فرمایا میں سب سے بہتر خاندان سے ہوں، میرے والدین سب سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب سے بہتر خاندان میں پیدا فرمایا، اور میرا نور تمام پاک صلبوں سے ٹرانسفر ہوتا ہوا آیا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے والدین تک میرا نور پاک پشتوں اور پاک رحموں کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا میرے والدین تک آیا۔ ان تمام حدیثوں کا کیا ہم انکار کریں گے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا سورہ بقرہ میں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور آگے کی آیت میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129، جس کا مفہوم یہ کہ یا اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار رکھ، اور دوسری آیت میں اسی کی کنٹینیویشن کہ یا اللہ ان میں سے بھیج ایک رسول جو ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے۔ کن میں سے؟ میری اولاد میں سے ایک جماعت مسلمان میں سے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے۔ اگر یہ دعا قبول کرنا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے آگے یہ بھی تو قرآن کریم میں فرما دیتا کہ اے ابراہیم اگرچہ آپ نے ایسی دعا کی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت سے آئے، لیکن یہ ہمیں منظور نہیں۔ اللہ نے اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں ارشاد فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد سب کے سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسے جاہل اسپیکر سے ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ سچوں کا ساتھ دینا یہ شیوا ہے ہمارا، ایمان کے اپنے سودا ہم کو نہیں گوارا، جھوٹوں کی ہر سازش کو، جھوٹوں کی ہر سازش کو کر دیں گے بے نقاب، ہمیں ہلکا مت لینا۔